اشرفی سٹوریز کی دوستو السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ تو پیارے دوستو، آج ہم بتائیں گے امام حسین علیہ السلام، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کی مکمل کہانی، پیدائش سے لے کر شہادت تک۔ ہم آپ کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں ایسے واقعات بتائیں گے، ایسے حقائق بتائیں گے جنہیں سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے۔ تو پیارے دوستو، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھنا، اور اگر آپ نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پر وقت پہنچ سکے۔ یہ تو پیارے دوستو، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں نواسوں کو سینہ مبارک پر بٹھاتے، کندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے، ان سے محبت رکھو۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش سے لے کر شہادت عظمیٰ تک آپ کے فضائل میں بہت سی حدیثیں موجود ہیں۔ پھر جو دونوں شہزادوں حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی فضائل میں احادیث کریمہ کی ذخیرہ میں موجود ہیں، وہ الگ ہیں۔ جب سے دنیا قائم ہے، اس وقت سے لے کر آج کی تاریخ کا اگر مطالعہ کریں تو بہت سے واقعات سامنے آتے ہیں، لیکن جس طرح کربلا کی سرزمین میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت اپنے جانثاروں کے ساتھ ہوئی، اس طرح کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی۔ آپ کی ولادت سے لے کر شہادت تک کے واقعات کو پڑھ کر انسانی عقل دنگ رہ جاتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات بھی بہت ہی پیارے ہیں، جن کو احادیث کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ حدیث پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ عز و جل نے ہر نبی کی اولاد کو ان کی پشت سے پیدا کیا، اور بے شک اللہ تبارک و تعالی نے میری اولاد علی ابن طالب کی پشت سے پیدا فرمایا۔ سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کی اولاد حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد اور فرزند کہلاتے ہیں۔ ہر ماں کی اولاد اپنے عصبہ کی طرف منسوب ہوتی ہے، جبکہ فاطمہ کی اولاد کا عصبہ اور ولی میں ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ ہر ماں کی اولاد اپنے اولاد اور اپنے آبائی خاندان کی طرف منسوب ہوتی ہے، بجز اولاد فاطمہ کے جن کا ولی اور عصبہ میں ہوں۔ ابن علی یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نبی رحمت کے چھوٹے نواسے اور حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کے چھوٹے بیٹے تھے۔ آپ کی ولادت مبارک 5 شعبان 4 ہجری بمطابق 8 جنوری 626 کو مدینہ طیبہ میں ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے کان میں اذان دی، منہ میں لعاب دہن ڈالا اور آپ کے لیے دعا فرمائی۔ پھر 7ویں دن آپ کا نام حسین رکھا۔ حضرت مفصل سے روایت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حسن اور حسین کے ناموں کو حجاب میں رکھا، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بیٹوں کا نام حسن اور حسین رکھا۔ آپ علیہ السلام کی کنیت ابو عبداللہ اور لقب صفت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و ریحانۃ الرسول ہے۔ حدیث شریف میں ہے کہ آپ نے فرمایا کہ ہارون علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کا نام شبیر اور شبر رکھا، اور میں نے اپنے بیٹوں کا نام انہی کے ناموں پر حسن اور حسین رکھا۔ ایک حدیث میں آتا ہے الحسن والحسین اسمان من اہل الجنہ، حسن اور حسین جنتی ناموں میں سے 2 نام ہیں۔ عرب کے زمانہ جاہلیت میں یہ دونوں نام نہیں تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا عقیقہ 7ویں دن کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم نے خود حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کی طرف سے عقیقے میں ایک دمبا ذبح کیا۔ حضرت امام حسن اور حسین کی پرورش آقا نعمت کی گود میں آپ رضی اللہ تعالی عنہما کی پرورش ہوئی۔ ظاہری سی بات ہے کہ وہ ہستی جس کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کو راہ راست پر لانے کے لیے رسول بنا کر بھیجا، آپ کی نگہداشت میں جو بچہ پلے گا بڑھے گا، اس کی تربیت کے کیا کہنے۔ رحمت عالم امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے بہت محبت فرماتے، اور آپ نے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خود تربیت فرمائی تھی۔ پیغمبر اسلام دونوں بچوں کی پرورش میں لگے رہتے تھے۔ آپ ہی کے گہوارہ میں آپ دونوں پروان چڑھ رہے تھے۔ ایک طرف نبی آخر الزمان جن کی زندگی کا مقصد ہی اخلاقی انسانی کی تکمیل تھی، جیسا کہ حدیث میں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انسانوں میں سب سے زیادہ خوبصورت اخلاق کے مالک تھے۔ آپ کے اخلاق کریمانہ کے سایہ میں اور دوسری طرف امیر المؤمنین علی بن ابو طالب
رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اپنے عمل سے اللہ کی مرضی پر جانثار تھے۔ تیسری طرف فاطمہ الزہرا جو خواتین کے طبقہ میں پیغمبر اسلام کی دعوت کو عملی طور پر پہنچانے کے لیے ہی قدرت کی طرف سے پیدا ہوئی تھیں۔ اس پاک اور نورانی ماحول میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش ہوئی۔ نواسوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر تھی کہ حضرت محمد مصطفیٰ اپنے دونوں نواسوں کے ساتھ بہت محبت فرماتے تھے، سینہ مبارک پر بٹھاتے اور کندھوں پر چڑھاتے اور مسلمانوں کو تاکید فرماتے تھے کہ ان سے محبت رکھو۔ لیکن چھوٹے نواسے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ کی محبت کا کچھ خاص امتیاز تھا۔ آپ نماز میں سجدہ کی حالت میں تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ پشت مبارک پر آ گئے، یہاں تک کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود سے بخوشی پشت پر سے اتر گئے تو آپ نے سر سجدے سے اٹھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، احب اللہ من احب حسینا، جس نے حسین سے محبت کی اس نے اللہ سے محبت کی۔ اس لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت کرنا حضور سے محبت کرنا ہے، اور حضور سے محبت کرنا اللہ تعالیٰ سے محبت کرنا ہے۔ حضرت امام حسین سے آقا دو جہاں کی محبت کی بہت سی مثالیں اور بھی حدیث میں موجود ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف لائے اور فرمایا، چھوٹا بچہ کہاں ہے؟ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوڑتے ہوئے آئے اور حضور کی گود میں بیٹھ گئے اور اپنی انگلیاں داڑھی مبارک میں داخل کر دیں۔ حضور نے ان کا منہ کھول کر بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت فرما اور اس سے بھی محبت فرما جو اس سے محبت کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کا نتیجہ ہی تھا کہ آپ انتہائی عابد اور زاہد اور بہت فضیلت کے مالک تھے۔ کثرت سے نماز، روزہ، حج، صدقہ اور دیگر امور خیر ادا فرماتے تھے۔ آپ نے پیدل چل کر 25 حج کیے۔ نماز کی پابندی کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ آپ کی شہادت بھی سجدے میں ہوئی۔ آپ علیہ السلام کی چاہت اور محبت کا دم بھرنے والوں کو نماز سے بھی محبت ہونی چاہیے، تبھی سچے حسینی کہلانے کے حقدار ہوں گے، ورنہ دعویٰ ہے دلیل صحیح نہیں ہوگا۔ آپ کے محاسن اور کمالات احادیث سے لے کر بزرگان دین کی بیاض اور تاریخ کی کتابوں میں بھرے پڑے ہیں۔ مسلمانوں کو چاہیے کہ آپ علیہ السلام کے بچپن سے لے کر شہادت تک کے واقعات اپنے بچوں اور نسلوں کو بتائیں تاکہ ان کے دلوں میں ایمانی حرارت پیدا ہو اور سچ اور حق پر چلنے کی ترغیب ملے۔ اللہ تعالی ہمیں شہیدان کربلا کی طرح سچ اور حق پر چلنے اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی سے سبق لینے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی تو پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے اور ہر نئی ویڈیو ملنے کے لیے بیل آئکن کو پریس کر دیجیے تاکہ آپ کو ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن بر وقت مل سکے۔